ہر 6 مہینے پر میٹنگ ہونی چاہیے. آفتاب کنچن صاحب کا اچھا مشورہ آیا ہے کہ کم از کم 6 مہینے کے اندر میں پٹنے میں ایک وشال کاریہ کرم ہو, جو پارٹی کا پہلے سے بھی فیصلہ ہے. آج بھی جو پنچایت لیول کے لوگ ہیں, جو لوگ ہمارے پرکھنڈ لیول کے لوگ ہیں, یا ادر دین جو ہمارے جو پوسٹ ہولڈرز تھے, اس کے علاوہ جو ضلع سطح کے کارکن ہمارے ہیں, وہ لوگ آنے کے لیے بےتاب تھے. ہم نے گزارش کی کہ میرے بھائیوں, ہوٹل میں آج مشورے کی ہم میٹنگ رکھیں, تو مشورے کی میٹنگ میں بڑا جلسہ ممکن نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ نہ آئیے. آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ عنقریب ہم لوگ دوسرا کھلا اجلاس کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کے ذریعے سے, میڈیا کے ساتھیوں کے ذریعے سے ہم معذرت خواہ ہیں ان بھائیوں کے لیے جو لوگ خود سے آپ آئے ہیں. آپ کو کسی نے کرایہ نہیں دیا, آپ کے لیے گاڑی مہیا نہیں کی گئی. یہ تو آپ کا عزم, آپ کا ارادہ, پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط رشتہ ہے جو آپ آئے ہیں, اور یقیناً ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنے کے لیے تیار تھے. لیکن صرف چونکہ آج مشورہ کرنا تھا کہ آگے کا کام کیسے ہو, اور ہمارے جو لوگ الیکشن لڑ کے ہارے ہیں اس وقت, ان کے کیا تجربات رہے, کیا کمیاں رہی, ان تمام کو وچار کرنا تھا. تو بڑی سبھا میں یہ باتیں ممکن نہیں ہو سکتی تھی. آپ اس بات کے خود گواہ ہیں کہ 50-55 لوگوں کی گفتگو جس سنجیدگی سے آپ یہاں سنے ہیں, جو لوگ الیکشن ہار گئے ہیں ان کی باتوں کو سننا ہم کے لازم تھا. یہ بڑی سبھا میں تقریر تو ہو سکتی تھی, لیکن اس طرح کی آپسی گفتگو ممکن نہیں تھی. انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ اس کا خیال رکھیں گے, اور جلد ہی ان تمام تر دوستوں کو ہم لوگ بلائیں گے. ایک بات کہی بچہ رائے جی نے, جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کہ الیکشن میں اماموں کا بھی بڑا رول ہوتا ہے, اور نہ جانے کیوں کچھ جگہوں پر ہمارے لوگوں نے مخالفت کی ہے, حالانکہ اکثر جگہوں پر ساتھ دیا ہے. ہم ملی تنظیموں کے بھی شکر گزار ہیں کہ ملی تنظیموں نے بھی ماضی کے بالمقابل اس وقت MIM کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ خوف کی جو نفسیات ہے کہ صاحب BJP کو کون ہرائے گا, اب کی بار ہماری کئی ملی تنظیمیں کھل کر سامنے میں آئی. انہوں نے کہا کہ BJP کے خوف کی بنیاد پر ووٹ نہ ڈالیں گے, ہم صالح اقتدار, صالح قیادت کو چننے کے لیے ووٹ ڈالنے کا کام کریں گے, جس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ ہوا ہے. بھائی جناب جلال الدین صاحب نے کہا ہے کہ اعلیٰ کمان مترا انچل کو بھی ساتھ لے کر چلے. میرے بھائی, یقیناً ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے آغوش میں, پھر اپنے گھر آنگن میں, پھر بستی میں, پھر شہر, پھر دنیا کا دورہ کرتا ہے. یقین جانیے اس قلیل عرصے میں 10-11 سال کی مدت بہت بڑی مدت نہیں ہوتی کسی سیاسی پارٹی کے لیے. جس توانائی کے ساتھ وہ پارٹی نکل کر آئی ہے حیدرآباد سے سیمانچل, اور سیمانچل کے ذریعے سے پورے بہار میں پارٹی قلیل مدت میں پھیلی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پارٹیوں کو اتنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 2500 سال کا وقت لگا ہے. اس لیے ہم اس معاملے میں مایوس نہیں ہیں. بنیادی طور پر تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے سہنسا صاحب نے مشورہ دیا کہ صاحب الیکشن کے زمانے میں تیاری, یہ قصور کن کا ہے؟ آپ اگر ہم مخلص کتنے ہیں آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا ہم جو لڑ رہے ہیں صرف ہم دولہے بنائے جائیں تبھی ڈولی سجائیں, اب بھائی دولہا بنے تو ڈولی نہ سجائیں گے, تو ایسی بارات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر تیاری کرنے کا مطلب صرف یہ کہ جو کینڈیڈیٹ ہو وہی تیاری کرے, نہیں, ہم سب کو مل کر اپنی تنظیم کو کھڑی کرنی پڑے گی. اور یہ شکوہ کہ ہم تیاری نہیں کر سکے, تو تیاری ٹکٹ ملنے کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے معنی آپ مخلص نہیں ہیں. ٹکٹ نہ بھی ملے تو تیاری ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنے لیڈر کے لیے کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کے مظلوم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اس جذبے سے اگر ہم لڑیں گے تو یقیناً ہے کہ ایٹ دی 11th آور بھی اگر ہم کو ٹکٹ ملے گا تو ہم کو یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہے. ایک بات میں اور کہہ دوں آپ کو کہ ہماری پارٹی اس لائق نہیں ہے کہ پورے بہار میں لڑائی لڑ سکے 243 سیٹوں پر. لیکن ہم آپ کو کہہ دینا چاہتے ہیں, جو مشورہ جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب کے ساتھ میرے سسر اویسی صاحب نے کی ہے, ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب پہلے اویسی صاحب ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ سیمانچل سے باہر نہیں کریے, لیکن بہار کے تقاضے ہم لوگوں نے دیکھے اور ہم لوگوں نے سیمانچل سے باہر قدم بڑھایا. اور آج آپ کو بھی یقین دلا رہا, ہم ہر جگہ آج بھی کہتے ہیں کہ تمام تر 243 جگہوں پر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن ہم وہ لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ, ہم جہاں میرا کینڈیڈیٹ نہیں ہو لیکن میرا ووٹ تو ہے وہاں پر, تو ہمارے ووٹرز, ہمارا سنگٹھن یہ طے کر لے کہ ہم اپنے نیتا کے مطابق جس کو کہے گا ووٹ دینا ہے اس کو ووٹ دیں گے, اور جس کو کہے گا ووٹ نہیں دینا ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے, چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو جائے. اگر یہ ڈسپلن ہم نے قائم کر لیا, اور پارٹی کے اس فیصلے کو, یہ کب ہوگا جب امامت اور اطاعت کا معاملہ,
जब आप पार्टी के लीडर को अमीर मान लेंगे कि अमीर के फैसले को मानना वाजिब है, कैंडिडेट नहीं है तो क्या है? जहां अगर हमारी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, वह 5-7 कैंडिडेट और खड़े हैं, उसमें से अगर कोई कैंडिडेट की तरफ पार्टी इशारा कर दे तो सबको एकजुट होकर वोट डालना पड़ेगा। इस वक्त मैं खासकर अक़लियत के लोगों को कहूंगा कि इस वक्त अक़लियत के लोगों की सियासी बेवजनी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें इमाम ज्यादा हो गए, मुख्तदी कम हो गए। यकीन जानिए जो कौम जमात की लड़ाई लड़ती है वो कौम दुनिया में कामयाब होती है, और जो शख्स अपनी जाती क़यादत के लिए लड़ाई लड़ता है वो जीत भी जाता है तो नाकाम होता है। तारीख ऐसे लोगों को मुफाद परस्त के नाम से दिखती है, कभी इंसान को नहीं। मैं आपको कहता हूं आप अपना झंडा बुलंद कीजिए। आप हमने बहुत कदम बढ़ाया है, हमारे जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब को कलक है, यकीनन होना चाहिए कि हम लोग जिस दिलसोजी के साथ काम कर सकते हैं। एमआईएम से बड़ी कोई सेकुलर पार्टी हो सकती है क्या? आज तक हम लोगों ने किसी मामले में किसी भी गैर मुस्लिम की दिल सकनी की कोई बात की हमने? किसी के मंदिर के खिलाफ, किसी के इबादत खानों के खिलाफ, किसी की मजहबी शख्सियत के खिलाफ हमने कोई आवाज उठाई है? हमने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि हम लोगों ने कहा जियो और जीने दो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। हमारा सियासी धर्म यही है कि हम इंसाफ के तलबगार हैं, हम मजलूम की आवाज उनका खड़े हैं। सिर्फ कसूर यही है